جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، آسمان سے بارش کو برسانے والا، زمین پر انگوری کو اگانے والا، وہی اکیلا ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، شفاعت دینے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا، اور قرآن پاک میں جو قانون بتائے گئے اس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کا حق ہے۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور 4 ستمبر کو عالمی حجاب ڈے منانے کا بھی اعلان ہوا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسلام تو صرف ایک دن کے لیے پیغام نہیں دیتا، بلکہ ایک دن کو پیش کر کے پوری سال اور پوری زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ 2004 کی بات ہے، جرمنی کا یہ شہر ہے، ایک مسلمان خاتون جس کا نام مروہ ہے، اپنے بیٹے کو لے کر جرمنی کی عدالت کے اندر پیش ہوتی ہے۔ ابھی عدالت کے اندر نہیں پہنچی، اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے پاس اس کی گود میں معصوم بچہ ہے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وجہ صرف ایک تھی، وہ مسلمان خاتون تھی، اس نے اپنے سر پر 1 گز کا سقاف رکھا ہوا تھا، پردے کے اندر آ رہی تھی۔ جرمنی شہر کے اندر اس وقت پردے پر پابندی تھی، ہائی لینڈ پر پابندی تھی، فرانس کے اندر پابندی تھی۔ اس نے اللہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے پردہ کر کے عدالت کے اندر جا رہی تھی، لیکن شہریوں کو یہ برداشت نہ ہوا، ان پر قاتلانہ حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ جب یہ بات چلتی چلتی پورے جرمنی شہر کے اندر، ملک کے اندر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی اس طرح توہین کی گئی ہے، حالانکہ پردے کی توہین کی گئی ہے۔ مسلمان خواتین وہ اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن حکومت اس کو دستبردار کرنا چاہتی ہے، حکومت پابندی عائد کرتی ہے۔ سارے مسلمانوں کا اکٹھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا پیغام اس حکومت کو دیں تاکہ وہ ہم پر، مسلمانوں پر پابندی عائد نہ کریں۔ پوری دنیا کے اندر 300 نمائندے اکٹھے ہوئے جرمنی کے اندر، اور ایک کانفرنس رکھی گئی جس کا نام پروٹیکشن فار حجاب کے نام سے عنوان دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر لوگ آئے، لوگوں نے اپنے اپنی زبان سے اس پردے کی اہمیت کو واضح کیا، جس کے اندر سیاسی لوگ بھی تھے، سماجی لوگ بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی سے اور اس پردے کی عافیت کے حوالے سے بیان کیا۔ اور اسی طرح اس کانفرنس کے مہمان خصوصی علامہ یوسف القرضاوی نے 4 ستمبر 2004 سے یہ اعلان کیا کہ اب 4 ستمبر جب بھی آئے گا تو ہم حجاب ڈے منائیں گے۔ 4 ستمبر جب بھی آئے گا ہم اپنی خواتین کو پردے میں رکھیں گے، اور اس پردے کا پیغام پورے سال چلے گا، پورے مہینے چلے گا، اور پوری زندگی تک چلتا رہے گا۔ اور یہ ہم مسلمان صرف قرآن کا پیغام ایک دن نہیں مانتے،
ہم اگر کسی عدالت کے اندر پیش ہوں گے ہماری خواتین پردے کے اندر آئیں گی. اگر ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہماری خواتین پردے کے اندر آئیں گی. اگر ہماری خواتین کسی ہال کے اندر جاتی ہیں تو ہماری مسلمان خواتین پردے کے اندر جائیں گی. یہ پردہ مسلمان اپنی خواتین پر جبر نہیں کرواتا, یہ اسی طرح وحشانہ نہیں کرواتا, ظلم کرتے ہوئے نہیں کرواتا, بلکہ ان خواتین نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے, ان خواتین نے رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے, ان کو ایک اسلامی ماحول ملا ہے, اس وجہ سے وہ پردہ کرتی ہیں. اور مسلمان اپنی عورتوں کو حیا دیتا ہے, مسلمان اپنی عورتوں کو باوقار بنانا چاہتا ہے, اور اسلام مسلمان خواتین کو عزت دینا چاہتا ہے. اس کے برعکس یہ دوسری جڑی مغرب کی دو تہذیب ہے, یہ خواتین کو توڑنا چاہتی ہے, خواتین کی نمائش کرنا چاہتی ہے, خواتین کو منظر عام پر لانا چاہتی ہے, خواتین کی یہ تصویریں بنا کر فلکس آویزہ کروانا چاہتی ہے اور مارکیٹ کی زینت بنانا چاہتی ہے. مسلمانوں کو یہ پیغام ہے, اپنے گھر کی چار دیواری میں رہو, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنے گھر بار کی حفاظت کرو, اپنے خاوند کی تابعداری کرو, اس کے مال کی حفاظت کرو, اس کی اولاد کی تربیت کرو. یہ خواتین کو پیغام اسلام دیتا ہے. اور کافر یہ کہتا ہے یہ چار دیواری کے اندر رہے گی تو جیل خانہ بن جائے گا, چار دیواری کے اندر رہے گی تو یہ اس کی یہ سوچ کمتر ہو جائے گی, چار دیواری کے اندر رہے گی یہ ترقی نہیں کر سکتی, چار دیواری کے اندر رہے گی اس کے معاشرے کے اندر جو رول پیش کرنے ہیں وہ نہیں کر سکے گی. حالانکہ یہ پگڈنڈیاں ہیں, یہاں سے نکال کر انہوں نے عورت کا جسم دیکھنا چاہتے ہیں, عورت کی نمائش دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی یہ پردے کا نظام اور پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے. حضرت عمر کہتے ہیں آقا آپ کے پاس آنے والے کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ان کی نظر بڑی بری کوئی ہوتی ہے, کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کوئی برے لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ تو کسی کو منع نہیں کرتے, شاید کہ کوئی سلام قبول کر لے, شاید کہ کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. آقا میرا یہ دل چاہتا ہے, میرا یہ دل کا خیال ہے اپنی ام المؤمنین کو, ہماری ماؤں کو یہ پیغام دے دے کہ وہ پردہ کیا کرے. آقا خاموش ہے. رب العالمین کا قرآن نازل ہو گیا, سورۃ احزاب ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر اعظم اپنی بیویوں کو اعلان کر دو, مومنوں کی ماؤں کو اعلان کر دو, اپنی بیٹیوں کو اعلان کر دو, اور ساری کائنات کی مومنوں لوگوں کو اعلان کر دو. یہ جو بھی مومنہ بننا چاہتی ہے, جو بھی اسلام کے اندر رہنا چاہتی ہے, ان کے لیے ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. بڑے بڑے پردے کر لو, اپنے جسم پر لباس کو اوڑھ لو تاکہ آپ کا جسم نظر نہ آئے, تاکہ آپ کا چہرہ نظر نہ آئے, تاکہ آپ کے بدن کی نمائش نہ ہو. لوگوں کی نظریں بڑی تیر کی طرح ہوتی ہیں, ان کی نظریں آپ کے جسم کو نہ لگ جائیں. فرمایا من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. وہ ان پردے کی وجہ سے آپ کو پہچان بھی نہ سکے, پردہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نمائش نہ کر سکے, پردہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کو اذیت بھی نہ دے سکے, پردہ کرنے کی وجہ سے آپ پر انگلیاں بھی نہ کس سکے, پردہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بری نظر سے دیکھ بھی نہ سکے, اور اپنی زبان سے سیڑھیاں بھی نہ مار سکے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, اگر جس عورت کا لباس پر پردہ نہیں ہوتا لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اپنی زبان کا کس طرح دوستوں کو باتیں کرتے ہیں. یار وہ دیکھ, اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کرو. رب العالمین کا قرآن ہے اور اس بات کا اعلان ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومنوں لوگوں اپنی گھر والوں کو, مومنات کو پیغام ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اسی طرح مومنوں کو
بھی پیغام ہے, کلمہ گو مسلمان مردوں کے لیے بھی پیغام ہے. اپنی نظروں کی حفاظت فرماؤ. آقا فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر سرے عام نہ بیٹھا کرو, اس بات سے منع فرمایا ہے. کیوں آقا؟ فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کیا کرو. پھر نہ, کیونکہ کہنے والے صحابہ نے کہا آقا ہمارے معاملات ایسے ہیں, ہم بازار میں بیٹھ کر اپنے کام کاج تجارت کی غرض سے بیٹھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں پھر اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اپنی نظروں سے کسی کے عزت کو تار تار نہیں کرنا. اور اسی طرح کوئی رستے میں پوچھے کہ رستہ یہ کہاں کو جاتا ہے, اس کو صحیح صحیح بتانا ہے. اب کہتے ہیں کہ لاہور سے کوئی رستہ پوچھ لے, صحیح رستہ نہیں بتاتا, گوگل اور میپ سے دیکھ لیا کرو. حضرات اگر سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ رکشے والے سے پوچھو رکشہ یہ رستہ کہاں جاتا ہے, کوئی کھڑے بندے سے نہیں پوچھتا. کیا وجہ ہے؟ ہماری زبان پر بھی دو لمڑی آ گئی, ہماری زبان پہ بھی دغا بازی آ گئی. ہم کہتے ہیں مسلمان کو کس انداز سے تکلیف دیا جائے. کہتے ہیں ادھر کو رستہ کوئی چنگی امر سدو کو جانے والا, وہ کہتا ہے پل پر آپ نے رائٹ لیفٹ کو نہیں ہونا بلکہ سیدھا گجمتے جا کر آپ نے لیفٹ کو ہونا ہے. اس کو لمبے رستے پر ڈال دیا. خدارام اللہ کا خوف کرے اس مہنگائی کے عالم کے اندر, اس کے پٹرول کو تو ذرا بچا لے, اس کو صحیح رستہ ذرا بتائے. فرمایا کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور اگر رستوں میں بیٹھے ہو کوئی رستہ پوچھ لے تو صحیح صحیح بتانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. لوگوں جب بھی بات کرو سچ سچ بولا کرو, جب بھی رستہ بتاؤ تو سیدھا سیدھا رستہ بتایا کرو. فرمایا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے پردے میں رکھنا ہے, اپنی بیٹیوں کو بھی پردے میں رکھنا ہے. اور اسی طرح مومنہ لوگوں کو بھی, ان کی مومنات کو بھی یہ پیغام دے دینا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. اگر ضرورت پڑے گھر سے باہر نکلنے کی تو بڑی چادریں لے کر باہر نکلو, عبایا پہن کر نکلو, برقع پہن کر نکلو. اب یہ برقعے پر بھی سنوار نہیں ہونا چاہیے, یہ برقعے پر بھی نمائش نہیں ہونی چاہیے. یہ موتی ستارے کا کام بھی برقعوں پر آ گیا ہے. لوگ پھر دیکھتے ہیں جس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چھپانا تھا, موتی ستارے لگا کر مردوں کی نگاہ کو اپنی طرف اس نے اپنے ڈال لیا ہے. فرمایا کہ اگر عبایا پہننا ہے, بڑی چادریں لینی ہے, عبایا پہننا ہے, موتی ستارے کا کام نہیں ہونا چاہیے, اس پر یہ بڑی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اتنا صاف ستھرا اور ایسا لباس اور ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے کہ چلتی ہوئی عورت کی نگاہ پر, چلتی ہوئی عورت کے رستے پر یہ مرد کی نظر پڑ جائے. فرمایا کہ اپنا جو چادر لینی ہے اس پر بھی یہ اسی طرح کوئی موتی ستارے کا کام نہ ہو, پھول نہ بنے ہو. اور اسی طرح برقع پہننا ہے اس پر بھی موتی ستارے کا کام نہ ہو. یہ عورتوں مردوں کی جو نظریں ہیں اس کو اپنی طرف لے کر نہیں آنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رب العالمین کا قرآن نازل ہوا نا, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. جب سورۃ نور کی یہ آیات کو نازل کیا گیا, رب العالمین نے پیغام کو نازل کیا. میں نے سب سے پہلے دیکھا انصار کی عورتیں تھیں, انہوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر, اپنے گھر کی چادروں کو پھاڑ کر اپنے اوپر لے لیا ہے, پردے میں رہنا شروع کر دیا ہے. ابھی گھر کے اندر ہے, انہوں نے وہ باہر بازار والا یہ سارے احکامات گھر کے اندر اپنا لیے ہیں. فرمایا کہ جب جس کے پاس کوئی جاتا یہ قرآن کی آیات تحفے کے طور پر لے کر جاتا کہ اب اللہ نے خواتین کی حفاظت کر لی ہے, اللہ نے یہ پیغام نازل کر دیا ہے, اب خواتین بغیر پردے کے باہر نہ نکلے. اب ہماری سوچ بھی یہی ہے, جو چیز قیمتی ہوگی وہ ریپر کے اندر بند ہوگی, جو چیز قیمتی ہوگی وہ ڈبی کے اندر بند ہوگی. ہم انگوٹھی لینے جائیں, سونے کی انگوٹھی سنار کے پاس جاتے ہیں, انگوٹھی لینے کے لیے اس
میں ہمیں ایسے تھوڑی انگوٹھی دے دیتا ہے، اس کو ایک ڈبی کے اندر رکھتا ہے، اس ڈبی کے اندر روئی یا فوم ہوتا ہے، نیچے بھی ڈبی ہے، اوپر بھی شیشے کلر کی ڈبی ہے، ہمیں پھر تھماتا ہے، یعنی کہ یہ چیز بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے خواتین کی حفاظت فرمائی ہے، پردے کے ذریعے فرمائی ہے۔ ہم کوئی پھل بھی ایسا نہیں کھاتے جو بغیر پردے کے ہو، اللہ نے پھلوں کی حفاظت فرمائی۔ اگر ہمارے پاس سنترا آتا ہے اس پر بھی پردہ ہے، اگر آم آتا ہے اس پر بھی پردہ ہے، اگر بنانا کیلا آتا ہے اس پر بھی پردہ ہے۔ اللہ نے ہر پھل کی حفاظت فرمائی ہے، ہم اپنی خواتین کی کیوں نہیں حفاظت فرماتے؟ یہ بڑی نایاب ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی حیادار ہے۔ جو چیز پردے کے اندر ہوگی ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑی مہنگی چیز ہے، جو پردے کے اندر ہوگی یہ بڑی اچھی چیز ہے، جو پردے کے اندر چیز ہوگی یہ بڑی نایاب ہے۔ اسی طرح اللہ نے خواتین کی حفاظت فرمائی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اس پیغام کو نازل فرما کے اب خواتین اپنے جسم کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے اَيُعْرَفْنَ، کوئی آپ کو پہچان بھی نہ سکے، ایسا کوئی لباس نہیں پہنا کہ دکھنے والے تو دیکھ لے یہ فلان کی بیوی، فلان کی بیٹی، فلان کی بہو جا رہی ہے۔ فرمایا کہ خواتین کے لیے یہ نمائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر جاتے ہیں، خواتین مرد و حضرات اکٹھے سفر کر رہے، اکٹھے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مردوں ایک طرف ہو جاؤ، خواتین ایک طرف ہو جائیں۔ ساری کی ساری خواتین ایک طرف ہو گئی۔ فرماتے صحابی کہ اتنا ساتھ دیوار کے لگ گئے کہ کپڑے پھٹنے کا خدشہ تھا، اتنا صحابیان یہ دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا میں جب لباس پہنتی ہوں میری چادر لمبی ہے، میری جو ہے یہ پاؤں کے نیچے سے بھی ایک بلشت نیچے کپڑا جاتا ہے، یہ کپڑا کچھ ایسی جگہ پر میں جاتی ہوں ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے اس محلے سے جائے، ہمارا محلے کے اندر جتنا پانی کھڑا ہے کپڑا ناپاک ہو گیا، خواتین کا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ فرمایا کہ اس ایسے رستے سے جاتی ہوں جہاں پر کوئی نجاست پڑی ہوتی ہے، اس سے میرا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر جب یہ کپڑا پاک جگہ پر جائے گا تو کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ کپڑے کو کاٹ دیا جائے، اپنے ٹخنوں کو دکھاتی پھرے، اپنی پنڈلیوں کو دکھاتی پھرے۔ یہ ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر ہمارے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم امیر طبقے سے رہنے والے، فرمایا کہ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد حضرات کے لیے یہ حکم ہے اپنے شلوار کو، اپنی پتلون کو، اپنی چادر کو یہ ٹخنوں کے نیچے نہ جائے۔ اب خواتین اپنی چادر کو ٹخنوں کے نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھتے ہیں۔ خواتین کے لیے پیغام ہے اپنی چادر کو یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، اب خواتین ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ اور مرد حضرات کے لیے پیغام ہے اپنی چادر کو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، تو مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ آقا کے فرمان کی مخالفت مرد بھی کرتے جا رہا ہے، عورت بھی کرتے جا رہی ہے، اور پوچھا جائے تم کون ہو؟ کہتے مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد حضرات کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے اور عورت کے لیے بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتی ہے، اس کی پنڈلی نظر آ رہی ہے، اپنی جسم کی نمائش نہ کرو، کل قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ایسی عورتوں کو بغیر کپڑے کے پہننا اس جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح نکلیں گے جس طرح یہ ہوا کے ذریعے کوئی اسی طرح اچھال دیا جاتا ہے۔ یہ خواتین مرد حضرات اس طرح جہنم سے باہر نکلیں گے، محسوس اس طرح ہوگا کہ جہنم سے
باہر گر جائیں گے لیکن پھر جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس کو اتنا سخت عذاب ہوتا ہوگا، فرمایا کہ 70 سال کی مسافت پر بھی وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی۔ ایسی خواتین جنہوں نے اپنے جسم کی نمائش کی ہوگی، ایسی خواتین جنہوں نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی ہوگی، آقا فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی، مرد حضرات تک، غیر مرد حضرات تک، نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، اس نے ایسے جیسے زنا کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ام سلمہ، حضرت میمونہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آیا کرے نا تو پردہ کر لیا کرو۔ آقا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نبینا ہے، انہوں نے ہمیں کون سا دیکھ لینا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ، حضرت میمونہ آپ کی آنکھیں تو سلامت ہے نا، اللہ نے آپ کو تو آنکھیں دی ہیں، آپ اس بات پر پردہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، جب قیامت قریب آ جائے گی خواتین اپنے لباس کو تنگ کر دیں گے، جب قیامت قریب آ جائیں گی ان کے لباس چھوٹے ہو جائیں گے، جب قیامت قریب آ جائے گی جسم کا ایک ایک حصہ نظر آئے گا، جب قیامت قریب آ جائے گی لباس تو پہنیں گی لیکن پھر بھی ننگی نظر آئیں گی، جب قیامت قریب آ جائے گی ان کی سر کی کوہان اس طرح ہوگی جس طرح اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، جس طرح خواتین جوڑا کر لیتی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اگر کوئی خواتین مہندی لگاتی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے ہو، فرمایا کہ غیر مرد کے لیے نہ ہو، اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بڑی چادریں لے کر جایا کرو، اگر مہندی لگائی ہے اس پر دستانے ڈال کر لے کر جایا کرو تاکہ غیر مرد کی یہ اس کی نظر نہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچے۔ فرمایا کہ اگر آپ نے زیورات پہنے ہیں اس کے کنگن کی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے، وہ آپ کے پاؤں کی پاجیب کی بھی آواز غیر محرم تک نہ جائے۔ آپ کے جسم پر آپ نے تو خوشبو لگانی نہیں، اگر آپ نے لگانی ہے تو صرف خاوند کے لیے لگانی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، مارکیٹ جانا ہو، جمعہ بازار جانا ہو، کسی مال میں جانا ہو تو میک اپ کر کے تیار ہوا جاتا ہے، اگر سارا دن مرد حضرات کام کاج کر کے تھک کر واپس آتا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوا جاتا۔ فرمایا کہ مرد اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا جائے تاکہ خاوند کے لیے آپ اس کی آنکھوں کی تسکین بنو، اس کے گھر کی حفاظت بنو تاکہ اس کی نظر کی بھی حفاظت ہو، ایک حلال طریقہ اس کے لیے ایک سامنے ہو، یہ نہ ہو کہ اپنی جو خواتین ہے اس کی بیوی وہ تیار نہ ہو، اس کے خاوند سے آنے سے پہلے وہ اپنے لباس کو صاف ستھرا نہ کرے، سارا دن کام کاج کر کے پسینے سے شرابور اپنے خاوند کا استقبال کرے، یہ کیسا استقبال ہے؟ پھر کہتے خاوند یہ باہر باتیں نہ کرے، پھر کہتے خاوند یہ باہر رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ گھر کے اندر یہ سہولت میسر کرو۔ اگر خواتین کے لیے یہ پیغام ہے، اگر اپنی زیب و زینت اپنے خاوند کے لیے خاص کرے گی اللہ بھی جزا دے گا۔ اگر مرد حضرات اگر اس پہ برعکس کسی دوسری خواتین پر اپنی نظریں جماتا ہے اس نے آنکھوں سے زنا کیا ہے، اگر زبان سے باتیں کرتا ہے زبان سے زنا کیا ہے، یہ نہیں کہ شرمگاہ سے زنا ہو تو زنا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے نظروں کا زنا ہوتا ہے، کانوں کی حفاظت نہ کرنے سے کانوں کا زنا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو برے رستے پر لگانے سے یہ ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی پیغام ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے موبائل فون کی حفاظت کرو، اپنے میسج کی حفاظت کرو، اور خواتین کے لیے پیغام ہے اپنی جو زیب و زینت ہے آپ کی 4 دیواری تک ہونی چاہیے، اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے باہر جانے کی تو قرآن و سنت کی روشنی میں جایا جائے۔ یہ 4 ستمبر کو عالمی حجاب ڈے منانے کا یہ اعلان ہے، اور مسلمان صرف ایک دن خواتین پردہ نہیں کرتی، جب بھی اس کو یہ موقع ملتا ہے اس نے باہر جانا ہے وہ پردے میں جاتی ہے، کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اپنے آپ کو مومنہ اگر بنانا چاہتی ہو تو اپنے آپ کو پردے کے اندر لے آؤ، کیونکہ اللہ نے آپ کی عزت کی
حفاظت کی ہے, اللہ نے آپ کے تحفظ کی حفاظت کی ہے, اللہ نے آپ کو قیمتی بنایا ہے. ہر قیمتی چیز پر ریپر ہوتا ہے, ہر قیمتی چیز پر پردہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اعلان ہے کہ آپ بھی پردہ کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اس بات پر ایگری اور اسی بات کو اپنی خواتین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جب بھی ان کو باہر لے کر نکلے, پردے کے اندر لے کر نکلے, ان کو پردے کا حکم دے, کیونکہ یہ حکم اللہ کے قرآن کا ہے, رسول اللہ کے فرمان کا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.